بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ لاج ٹی وی کے ساتھ میں ہوں میر خان۔ ناظرین، آج ISPR کی جانب سے ایک بیان جاری کیا گیا۔ اس بیان کے مطابق فیض حمید کو، جو کہ DGI تھے سابق، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ لیفٹیننٹ جنرل پاکستان آرمی تھے، ان کو پاکستان آرمی نے گرفتار کر لیا ہے، اور ان کے خلاف جو ان کا کورٹ مارشل کا ایکٹ ہے آرمی کا، اس کے مطابق ان کے خلاف کارروائی کی جائے گی۔ پاکستان کی فوج کی تاریخ میں اور پاکستان کی تاریخ میں اگر ہم دیکھیں تو یہ پہلا واقعہ ہے کہ اتنے بڑے جو رینک کے اوپر افسر تھا اس کو انہوں نے گرفتار کر لیا۔ اس کے خلاف کچھ الزامات ہیں، وہ الزامات کیا ہیں اس کے اوپر ہم بات کریں گے، لیکن جو اہم کیس ہے وہ کیا ہے اور اس کے اوپر باقی جو الزامات ہیں وہ کس طرف جاتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ جو ابھی فوج کا فیصلہ ہے کہ فیض حمید کو انہوں نے گرفتار کیا، یہ پاک فوج کے اوپر کیا اثر ڈالے گا اور عوام کے اوپر اور خاص کر پاکستان کے اوپر اس کا اثر کیا ہوگا، عدالتوں کے اوپر اس کا کیا اثر پڑے گا، اور اوورآل اس کا میسج کیا ہے، اس پر بھی ہم بات کریں گے۔ لیکن سب سے پہلے اس پر بات کر لیتے ہیں کہ یہ کیس اصل میں ہے کیا۔ پاک سٹی ہاؤسنگ سوسائٹی کے ایک مالک نے سپریم کورٹ میں ایک درخواست دائر کی تھی نومبر 2023 کو، اور اس درخواست میں انہوں نے کچھ الزامات لگائے تھے فیض حمید کے اوپر، اور انہوں نے کافی ڈیٹیل الزامات لگائے تھے اور کافی خطرناک قسم کے الزامات تھے۔ انہوں نے کہا تھا کہ مئی 2017 کو 12 مئی 2017 کو فیض حمید کے کہنے پر ISI کے اہلکاروں نے میرے گھر کے اوپر اور میرا جو آفس ہے، سٹی آفس ہے، اس کے اوپر انہوں نے حملہ کیا یا چھاپا مارا یا ریڈ کیا۔ اس ریڈ کے دوران انہوں نے میرے گھر سے نقدی، سونا، زیورات اور ہیرے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو باقی چیزیں تھیں وہ یہ اپنے ساتھ ضبط کر کے لے گئے۔ عدالت میں اس نے کہا کہ اس کے بعد جو درخواست اس نے دی تھی اس میں انہوں نے یہ موقف اختیار کیا کہ اس کے بعد فیض حمید کا ایک بھائی تھا سردار نجف، اس نے مجھ سے رابطہ کرنے کی کوشش کی۔ اس کے رابطہ کرنے کے بعد فیض حمید نے باقاعدہ مجھ سے رابطہ کیا اور مجھ سے انہوں نے ملاقات کی، اور اس ملاقات میں انہوں نے کہا کہ آپ کی گھر سے جو چیزیں ہم لے کر گئے تھے اس میں سے کچھ چیزیں آپ کو ہم واپس کر دیں گے، لیکن سونا اور نقدی آپ کو واپس نہیں کیے جائیں گے۔ اس نے الزام عائد کیا تھا کہ سونا 400 تولہ سونا تھا اور 4 کروڑ روپے نقدی جو تھی وہ فیض حمید نے کہا تھا کہ میں وہ واپس آپ کو نہیں کروں گا، اور باقی جو چیزیں ہیں چھوٹی موٹی وہ میں آپ کو واپس کر دوں گا۔ اس کے بعد یہ جو درخواست تھی سپریم کورٹ میں وہ لے کر گیا، اور اس کے اوپر انہوں نے کیس کیا یا کیس کرنے کی انہوں نے کوشش کی، لیکن عدالت نے اس کے اوپر کوئی کارروائی نہیں کی۔ اس کی وجہ یہ تھی عدالت نے اس کیس کو آگے پرسو نہیں کیا، اور عدالت نے جو آپ کا وزارت دفاع ہے اس کو یہ کہا کہ آپ اس کے اوپر کارروائی کریں، اور یہ سیریس نوعیت کے الزامات ہیں۔ اس سے پاکستان آرمی کے اوپر اور پاکستان رینجرز اور باقی جو ہماری ایجنسیز ہیں ان کے اوپر اس کا برا امپیکٹ پڑے گا، اور یہ کافی خطرناک قسم کے اور سیریس قسم کے الزامات ہیں۔ اس کے بعد رواں سال اپریل کے وسط میں ایک خبر آئی تھی کہ آرمی نے باقاعدہ طور پر یہ جو الزامات ہیں اس کے اوپر ایک کمیٹی تشکیل دے دی ہے میجر جنرل کی سربراہی میں، اور وہ ان تمام الزامات کی تحقیقات کرے گا۔ اس نے تحقیقات کی، اور یہ جو خبر تھی یہ آفیشلی ISPR کی طرف سے جاری نہیں کی گئی، بلکہ یہ اندرونی ذرائع سے یہ خبر موصول ہوئی تھی کہ ایسی کوئی کمیٹی اندر تشکیل دے دی ہے انہوں نے انویسٹیگیشن کے لیے کہ فیض حمید کے خلاف جتنے بھی الزامات ہیں اس کے اوپر وہ تحقیقات کرے گی۔ آج وہ تحقیقات مکمل ہوئیں، اور اس کے بعد آج پاکستان آرمی نے ISPR کے ذریعے باقاعدہ طور پر آفیشیلی انہوں نے اناؤنس کیا کہ فیض حمید کو گرفتار کر لیا گیا ہے اور اب ان کے خلاف کارروائی کی جائے گی۔ اس میں ایک چیز نوٹ کرنے کی ہے کہ پاکستان آرمی نے کہا کہ ہمیں جب ان کے خلاف الزامات کا ہمیں سامنا کرنا پڑا اور ہم نے دیکھے تو، اور اس نے بھی سپریم کورٹ کا حوالہ دیا کہ سپریم کورٹ نے کیس وزارت دفاع کو دیا، اور اس کے بعد ہم بھی اس میں انوالو تھے، تو ہم نے اپنے طور پر اس کی انویسٹیگیشن کی اور اس الزامات تک پہنچنے کی ہم نے کوشش کی کہ کیا وہ الزامات ریئل ہیں یا نہیں ہے، وہ حقیقت کے اوپر بیس کرتے ہیں یا نہیں، اور ہم اس نتیجے پر پہنچے کہ وہ الزامات حقیقت پر منحصر ہیں، اور اس کے بعد ہم نے فیصلہ کیا کہ اس کو جو سابق DGI تھے فیض حمید ان کو ہم نے گرفتار کیا، اور اب ہم نے باقاعدہ طور پر کورٹ مارشل کی ہم نے کارروائی شروع کر دی ہے۔ اب یہاں پر دو چیزیں قابل غور ہیں۔ پہلی جو چیز، اس کا اثر کیا پڑے گا، فوج کے اوپر اس کا اثر کیا پڑے گا، عوام کے اوپر اس کا اثر کیا پڑے گا، اور اب باقی جو میسیج ہے وہ کیا جائے گا، اور اس کے آخر میں ہم بات کریں گے کہ کورٹ مارشل کیا ہوتا ہے اور وہ کیسے کیا جاتا ہے۔
لیکن اس سے پہلے ہم بات کر لیتے ہیں کہ اس کا اثر کیا ہوگا، امپیکٹ کیا آئے گا۔ اس سے پاک فوج کے جو امیج ہے، پاک فوج کا جو امیج ہے اس کے اوپر ایک بہت زبردست اثر پڑے گا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کا مورل جو ہے وہ بہتر ہوگا اور ان کا امیج بلڈ ہوگا۔ گزشتہ کچھ عرصے سے پاک فوج کے حوالے سے عوام کے اندر جو تاثر تھا کہ وہ اپنے اندر جو ان کا احتساب ہے اس پر وہ عمل نہیں کرتے، حالانکہ پاک فوج کی طرف سے یہ باتیں کی جاتی تھی، یہ بیان بھی آتے تھے کہ انہوں نے اندر ان کے جو لوگ تھے جنہوں نے آرمی کے قوانین کی خلاف ورزی کی، باقاعدہ طور پر انہوں نے ان کا کورٹ مارشل کیا۔ لیکن پھر بھی اتنے بڑے شخص پر، بڑی شخصیت پر ہاتھ ڈالنا پاکستان کی تاریخ میں میرے خیال سے پہلی بار ہوا ہے، اور اس سے پاک فوج کے اوپر بہت ہی زبردست اثر پڑے گا۔ اس کے علاوہ عوام کے اندر بھی ایک امید کی کرن پیدا ہو گئی ہے کہ جو لوگ بھی جو سابق فوجی جرنیل اور وہ جو تھے جنہوں نے اپنے اختیارات سے تجاوز کیا، ان کے خلاف پاک فوج اب کارروائی کرے گی اور ان کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک دوسری چیز ہے، جتنے بھی سابق ججز ہوتے ہیں، آرمی کے ساتھ جو لوگ ہوتے ہیں، سابق افسران ہوتے ہیں آرمی کے، باقی جو لوگ ہوتے ہیں ریٹائرڈ، ان کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے، اور یہ ضروری ہے کیونکہ جو لوگ اپنے اختیارات کا غلط استعمال کرتے ہیں، جس طرح فیض حمید کے اوپر الزام ہے کہ انہوں نے کیا 12 مئی 2017 کو انہوں نے بندے بھیجے ISI کے، اور اس کے گھر سٹی ہاؤسنگ سوسائٹی جو ہے اس کے جو اونر ہے اس کے گھر پر انہوں نے چھاپا مارا۔ یہ واضح طور پر اختیارات سے آگے بڑھنے کا ایک کیس ہے، اور یہ جو کیس ہے اس سے پتہ چلتا ہے کہ فیض حمید نے اس سے کوئی فیور مانگا ہوگا، جو اس کا سوسائٹی کا اونر ہے، اور اس نے ظاہری طور پر وہ فیور فیض حمید کو نہیں دیا ہوگا، اور اس نے اپنے اختیارات کا ناجائز استعمال کر کے اس نے یہ واردات کرنے کی کوشش کی، جو کہ اب پکڑی جا چکی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو کورٹ مارشل کی اگر ہم بات کریں کہ کورٹ مارشل کیا ہے، کورٹ مارشل جو آپ کی پاک آرمی ہے اس کے کچھ اصول ہیں، اس کا کچھ ایکٹ ہے۔ اس کی جب کوئی آفیسر خلاف ورزی کرتا ہے یا خلاف ورزی کا مرتکب ہوتا ہے تو آرمی اس کے خلاف کارروائی کرنے کا فیصلہ کرتی ہے۔ 3 مراحل ہوتے ہیں اس کے، اور 3 مراحل سے گزر کر اس کے اوپر پھر اس کے بعد یہ نتیجے پر پہنچنے کے بعد یہ باقاعدہ طور پر کارروائی کرتی ہے، جسے کورٹ مارشل کہا جاتا ہے۔ پہلی جو چیز ہے، الزامات جب کسی کے اوپر لگیں تو سب سے پہلے الزامات لکھتے ہیں، اس کے بعد انویسٹیگیشن ہوتی ہے، اور تیسری جو چیز ہے انویسٹیگیشن اور ثبوت یہ اکٹھے کیے جاتے ہیں، اور ان ثبوتوں کو سامنے رکھ کر یہ فیصلہ کیا جاتا ہے کہ اب اس بندے کو جو آفیسر ہے آرمی کا، اس کے خلاف کام کیا کرنا ہے، کارروائی کیا ہونی چاہیے۔ اس کے رینک کو مد نظر رکھا جاتا ہے کہ اس کا رینک کیا ہے، وہ موجودہ حاضر سروس ہے یا وہ ریٹائرڈ ہو چکا ہے، یہ تمام چیزیں دیکھی جاتی ہیں، اور اس میں اس سے جو سہولیات ہیں یا اس کا رینک جو ہے وہ نیچے کر دیا جاتا ہے، یا اس سے جو تمام سہولیات آرمی کی طرف سے انہیں دی گئی تھی وہ واپس لی جاتی ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ان کو قید بامشقت کی سزا بھی ہو سکتی ہے، اور ان کو پھانسی کی سزا بھی دی جا سکتی ہے۔ یہ کورٹ مارشل کی کارروائی ہوتی ہے، اور یہ اس طریقے کے ساتھ اپنے افسران کو یا اپنے سپاہیوں کے خلاف یہ کارروائی کرتے ہیں۔ آج تک کے لیے اتنا ہی۔ عمیر خان کو اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔